جی جناب، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے لیے جاز کیش کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے، کیونکہ جاز کیش آپ کے لیے آپ کی دل کی بات سن لی ہے. بہت ساری چیزیں مختلف چینج ہوئی ہیں، لیکن جو فیچرز آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسانیاں لے کے آ رہے ہیں. مزید ڈیٹیلز آپ ان سے جان سکتے ہیں. نیو یوزرز کے لیے گیسٹ موڈ بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی ایپ کو سمجھ سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں. اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ نیا زمانہ ہے. ہم سب کو یاد ہے کہ پہلے جب ہمارے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے تو صورتحال بہت مختلف تھی، لیکن آج ہمارے پاس یہ ایپ ہے جو کہ بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے. اٹ ہیز آل دا لیٹسٹ فیچرز اینڈ جاز کیش از کمنگ ٹو یور ریسکیو. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. مزید تفصیلات میں اس کے بعد بھی آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان. جی جناب، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. زندگی میں بہتری ہر کوئی چاہتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ نیو اینڈ امپروو ورژن بن جائیں، اپ گریڈ ہوتے رہیں. اٹس آلموسٹ لائک ہیونگ این ایپ آن یور سیل فون، جس میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نئی اپڈیٹس ہوں تو فوری طور پہ آپ کے فنکشنز کو، آپ کے یوزیج کو اور بہتر بنا دیں. تو جی، جاز کیش والوں نے آپ کی بات سن لی ہے. خاص طور پہ جو لوگ جاز کیش کا استعمال کرتے ہیں پیسوں کی لین دین کے لیے، پیسوں کی ترسیل کے لیے، تو اب جو ان کی ایپ ہے وہ پہلے سے بھی بہتر ہے، یوزر فرینڈلی ہے اور اس میں کئی سارے نئے فیچرز ہیں. سو اف یو آر جاز کیش یوزر تو اپنی ایپ کو آپ اپڈیٹ کیجئے اینڈ یو کین میک یوز آف دیز نیو فیچرز. لیکن کاش ایسی کوئی ایپ یا ایسی کوئی سہولت ہمارے گھر والوں کے لیے بھی موجود ہوتی، کیونکہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں. ہم بات کرنا چاہیں گے ضد کے حوالے سے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے رویے میں ایک سختی آنے لگتی ہے جب وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے. ایک سٹیج ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پوری طور پہ اپنے کیئر گیورز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ان کی بات سنتا ہے جو کھانے کو دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی پسند ناپسند ڈیفائن ہونے لگتی ہے. وہ اپنے وقت کے مطابق چیزوں کو پانا چاہتا ہے. کھیلنے کا ٹائم کا تعین خود کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کا وقت ہے تو خود بتانا چاہتا ہے. یہاں تک کہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کس وقت کیا چیز چاہیے، ان سب چیزوں پہ ضد حاوی آنے لگتی ہے. کیا یہ کنڈیشنل ہے؟ یعنی جن بچوں کے رویے میں آپ کو یہ ضد نظر آتی ہے، کیا انہوں نے یہ چیزیں دوسروں سے سیکھی ہیں؟ آپ اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے یہ سنیں گے کہ بچہ جب سے اسکول جانے لگا ہے یا اپنے کزنس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تب اس نے یہ عادتیں سیکھ لی، ورنہ میرے بچے کو تو ضد کرنا آتی ہی نہیں تھی. تو کیا وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچہ یہ چیزیں پک کرتا ہے؟ کیا یہ اس کی پرسنالٹی کا انیٹ حصہ ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پہ ضدی ہو سکتا ہے، کوئی شخص سٹبن ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ماحول کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں سے یہ سیکھا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اہم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بے جا ضد کرنے لگے، آپ کو امبیرس کرنے لگے، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس کی بات سنتے نہیں ہیں، therefore you must start listening to him، آپ اس کو محفوظ سیف فیل کرائیں، یا پھر اس کی سینسری اس وقت جو ایکٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے and he basically needs a relief. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آج کے سبجیکٹ میں کور کریں گے. اینڈ آف کورس اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں، ماہر نفسیات بھی شامل ہوں گے، تاکہ وہ اپنے تجربے سے اور اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتائیں کہ ہاؤ ڈو دے ڈیل وتھ سچ سچویشن. سو سب سے پہلے جی ہمارے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین علی، آپ ہیڈ آف سروسز ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کی. کہاں ہیں یہ، کون سے ادارے میں، یہ مجھے بتایا نہیں گیا، یہ میں امرین سے ہی پوچھ لیتی ہوں. السلام علیکم امرین. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اچھا جی، ہیڈ آف سروسز کلینکل سائیکالوجی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، کس ادارے سے منسلک ہیں؟ قاسم ٹرسٹ. آئی بلانگ ٹو قاسم ٹرسٹ. ونڈرفل ٹو نو دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اپنا تجربہ ایز اے مدر بھی بتائیں گی، لیکن ایز اے سبجیکٹ انہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما نعمان. السلام علیکم عظما. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ہمیشہ کی طرح ایک اور اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے. آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو تھنک دیٹ وے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈرا فرام یور ایکسپیرینس ایز ویل. اس کے علاوہ جی احمد فؤاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہو از آلسو اے کارپوریٹ ٹریننگ اسپیشلسٹ. لیکن یہاں پہ وہ بتائیں گے کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے نا، یہ تمام ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہیں کہ آپ نے پرسویٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے لیڈ کیسے کرنا ہے، آپ نے ٹیم ورک کیسے کرنا ہے، لیکن یہ ساری نالج دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اپنے بچوں کی بات آتی ہے اور اپنے بچے ضد پہ اڑ جائیں. تو یہ اپنا ایکسپیرینس ایز اے فادر بھی بتائیں گے. بہت شکریہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بہت شکریہ سدرا، آپ نے بلایا ہمیں.
I'm really honored. اچھا، سب سے پہلے اگر امرین میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں، جو ایج اولڈ سوال ہے کہ بچہ پیدائشی طور پہ اس کی اپنی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ ضدی ہے، یا یہ چیزیں بچہ اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے رویوں سے، دوسرے بچوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے؟ بچہ صرف 3 ایموشنز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہیپی، سیڈ، خوشی، غم اور غصہ. یہ ضد، یہ ضدی بیہیویئر، ٹینٹرم، یہ سب لرن کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے، اپنی فیملی سے، اپنے فرینڈ سے. تو اگر ہم کہہ رہے کہ پیدا ہوا ہے ایسا، دیٹ از ناٹ پاسبل. وہ آپ سے ہی لرن کر کے آپ پہ ہی ریپلیکیٹ کر رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ماحول پہ. تو ایک طرح سے عظمیٰ تھوڑی سی تو ریلیف مل گئی کہ جب مائیں کہتی ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، اس کو بگاڑا گیا ہے، تو یہ بات صحیح ہے. سر سدرا، میں سمجھتی ہوں ماؤں نے خود ہی بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں بچے، کیونکہ ہماری کچھ سراؤنڈنگز ایسی ہیں. مدرس، ایک تو وہی بات جو ایک بار پہلے ہم نے ٹاپک پہ بات کی کہ مقابلے بازی کا رجحان پیدا کرتی ہیں مدرس خود بچوں میں، اور انہی کچھ چیزوں کی وجہ سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے، اور پھر ماں اسے کہتی ہے کہ تم تو فلاں پہ چلے گئے ہو، تم تو فلاں پہ چلے گئے. تو سب سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں کا ہی قصور ہوتا ہے، وہی بچے کو سب سے زیادہ ضدی بناتی ہے. اور جو بچوں کی ضد پہ قابو پانا، یہ تو اتنا مشکل کام ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو ساری کی ساری جو سائیکالوجی ہے، سارے کے سارے جو طریقہ کار ہے، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو اس وقت وہ جو گراؤنڈ پیرنٹنگ کا یہ ہمارے خطے کا خاصا ہے، اس وقت صرف چھتر کام آتے ہیں، لیکن کیا وہ بچے کی شخصیت کو مزید بگاڑ دیتے؟ دیٹس another question I had. لیکن احمد، اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کل نا میرا جانا ہوا ان اے مال، اور میں نے دیکھا کہ ایک تو بڑے عرصے کے بعد پبلک اسپیسز کھلی ہیں، تو شاید بچے تھوڑے سے اینٹی سوشل بھی ہو گئے ہیں، وہ تھوڑے اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو باہر لے کے جائیں. سو آئی نوٹس 1 نہیں 2 نہیں 3 بچے بری طرح ان کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا، وہ ضد کر رہے تھے اور پیرنٹس کے کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تھے. عام طور پہ بچے خریداری کرنے کے لیے والداؤں کے ساتھ جاتے ہیں اور امی کے ساتھ زیادہ ضد کرتے ہیں، لیکن اگر اسی سچویشن کو میں مرد حضرات پہ رکھوں، فادرز کا یوزلی ویسے روب زیادہ ہوتا ہے، بچہ اس طرح کا میلٹ ڈاؤن کرتا نہیں ہے، لیکن اگر فادرز اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں پائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ڈانٹتے ہیں، جو اس کی ضد ہوتی ہے پوری کر دیتے ہیں. فادرز کا عموماً طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سدرا، 1-2 چیزیں میں اس میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ایک تو یہ کہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. صحیح. تو اس پہ یہ افریقن پروورب بھی ہے اس پہ، بلکہ ہلری کلنٹن جو ہیں امریکہ کی ایک فرسٹ لیڈی تھی، انہوں نے بھی بک لکھی ہوئی ہے. جی. تو یہ کرنا سمجھنا کہ صرف فادر یا مدر یا کوئی 1-2 لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اٹس کمپلیٹ فل انوائرمنٹ. بالکل. تو اگر انوائرمنٹ میں وہ ضد شامل ہے نا، اور وہ ضد شامل کیسے ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جب بار بار غیر ضروری جگہوں پہ بھی روکتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا موڈ خراب ہے. مطلب وہ کہتے ہیں ایموشنل لیکیج ہوتی ہے نا، کہ میرا غصہ آپ پہ تو نہیں چلتا، تو پھر میرا غصہ بچے پہ نکل جاتا ہے. تو بچے کا بھی تو کہیں غصہ نکلے گا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا کرے گا، وہ پھر اسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ دیکھے گا کہ والدین اپنی طرف سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ بنے ہوئے ہیں، بڑے سافٹ انداز میں اپنا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یا مالز میں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جہاں پہ وہ ڈانٹتے ہوئے بھی جھجک رہے ہیں، تو بچوں کو پوری کھلی فیلڈ مل جاتی ہے اور وہ پھر ضد کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا اپنے دوستوں سے، تمام لوگ جو نئے پیرنٹس ہیں بالخصوص، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی جو پیرنٹس ہیں وہ ہیں زیادہ زینیلز جو ہے نا، وہ اس ڈائلیما سے گزر رہے ہیں. صحیح. کہ ان کے بچے اس ایج میں جہاں پہ ضد کرنے میں آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی کو روکنا بھی ہو تو کچھ دیر اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو جب وہ ضد کر رہا ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ساتھ چلیں. ہاں. اور بڑی آپ نے بالکل اچھی بات کی. اس ٹپس کو میں مزید بتانا چاہوں گی. دیر از اے چائلڈ سائیکالوجسٹ آئی فالو آن انسٹاگرام، جن کا ہینڈل اگر آپ میں سے کوئی چیک کرنا چاہے، تھرائیونگ لٹل ونس، اور وہ بڑی زبردست باتیں کرتی ہیں. آپ عام طور پہ دیکھیں اگر کوئی ماں اپنے بچے کی کمپلین کر رہی ہوتی ہے عظمیٰ، تو کہتی ہے میرا بچہ بڑا چلاک ہے، یہ تھب ابھی سامنے سب کے ڈرامے کر رہا ہے، معصوم بنا ہوا ہے. ایسے الفاظ ہم اپنے ہی بچوں کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ اس کو فلی نگیٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو کبھی یہ لیبل نہ لگائیں کہ یہ مینوپولیٹ کر رہا ہے، یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ بڑا چلاک ہے، کیونکہ آپ ایک طرح سے اس کی کنڈیشننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں کر کے. کیا سمجھتی ہیں عظمیٰ، کبھی نہ کبھی ایسا آپ کو لگا کہ آپ کا بچہ پریٹینڈ کر رہا ہے، وہ اس کا اتنا زیادہ ہرٹ نہیں ہے، یا جس قسم کی باتیں میں نے آپ کو بتائیں ایسا کبھی فیلنگ آپ کو آئی؟
सिद्रा, वैसे हम अक्सर और पेशतर इसी तरह की बात करते हैं. हमें लगता है कि हमारा बच्चे तो बच्चे होते हैं. हाँ. लेकिन हम चूंकि बड़े हैं और हम जो सोचते हैं हम समझते हैं बच्चे भी वैसे ही सोच रहे हैं. हालांकि बच्चों की एक अपनी सोच है. बेसिकली हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं और अपने ही तरीके से बच्चों की सोच को ले रहे होते हैं, लेकिन बच्चा डिफरेंटली सोच रहा होता है. लेकिन ये हकीकत है. खुद मैं कई बार ये समझती हूँ कि नहीं यार, ये मेरे बच्चे प्रिटेंड कर रहे हैं, या ये चालाकी कर रहे हैं, या ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारी सोच है. हम अपनी सोच को अपने बच्चों पे ही अप्लाई कर रहे हो, तो ये समझ रहे थे कि बच्चा भी वैसे ही सोच रहा है. हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हम सोचें या जैसे हम करें बच्चा भी वैसे ही सोचे. नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं और हम हर वक्त ग्रोन अप्स के साथ घिरे रहते हैं. हम अपने रिश्ते, अपनी प्रोफेशनल इंटरैक्शंस, पर्सनल इंटरैक्शंस ज्यादातर बड़ों के साथ करते हैं. तो बज़ाहिर हमें एक छोटा बच्चा नजर भी आ रहा होता है, लेकिन हम उसको उसी तरह ट्रीट करने लगते हैं. हम प्रोजेक्ट करने लगते हैं अपना एडल्ट बिहेवियर उनकी तरफ. तो इसमें क्या टिप्स हो सकती हैं? मैं पूछना चाहूंगी आपसे अमरीन के अक्सर पेरेंट्स को ये राय भी दी जाती है और वो खुद भी ये कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे की जिद पूरी नहीं करनी, इसकी जिद को मैं तोड़ूंगा. तो ये जो तोड़ने ताड़ने का अमल होता है, मुझे ऐसा लगता है इसमें बच्चा बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है. आप एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या इनको मशवरा देंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो अग्रेशन के थ्रू ही आप अगर तोड़ रही हैं उनकी जिद, जो कि अग्रेशन के थ्रू ही निकल रही है, तो बच्चा तो यही सीख रहा है कि अग्रेशन इज द राइट पाथ, बिकॉज मामा भी यही यूज कर रही है, बाबा भी यही यूज करे, तो मैं सही हूँ. वो भी नहीं तोड़ पाएगा अपनी जिद, और इवन इट गेट वर्स, राइट. और इस पूरे प्रोसेस में बिकॉज पेरेंट्स आर द वन दे लुक फॉरवर्ड टू, राइट, तो वो ट्रॉमेटाइज भी होगा. एंड स्पेशली जब पेरेंट्स ये वर्ड यूज करेंगे कि तुम बुरे हो, तुम स्टूपिड हो, तुम क्रेजी हो, लेजी हो, जो भी, वो वर्ड्स आपकी माइंड में बहुत ज्यादा जगह कर देते हैं. सो अग्रेशन इज नॉट द वे टू ब्रेक द जिद. मैं हमेशा से कहती हूँ पेरेंट्स से, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कि आपको अगर कोई चीज बतानी हो तो आप बहुत स्पेसिफिक होके भी बताएं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि आपने ये वास तोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि यूर अ बैड चाइल्ड. हमें ये नहीं बताना, उनके माइंड में ये नहीं डालना है कि यूर अ बैड चाइल्ड. आपने ये काम गलत किया कि आपने वास तोड़ा. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, राइट. एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता था अमरीन, एंड योर रिमार्क सॉर्ट ऑफ स्टक विद मी, जब आपने कहा ना कि बच्चे के तो बड़े बेसिक 3 इमोशंस होते हैं, वो खुश होता है, उदास होता है. लेकिन मुझे बताएं कि अक्सर जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद में आया हुआ होता है, और मैं वो जो डायलॉग है, वो जो कॉन्वर्सेशन है पेरेंट और बच्चे की, वो अगर आप गौर से सुने तो उसमें उसको समझाने की नीयत से माँ बाप अक्सर कह रहे होते हैं, देखो तुमने मुझे कितना एम्बैरेस करा दिया, तुमसे मुझे बड़ी मायूसी हुई, मैं अच्छा, यानी कहने का मतलब ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं. मुझे लगता है कि वो बच्चा जो इतनी तकलीफ में है, जो टैंट्रम थ्रो कर रहा है उस वक्त, उसका एक कंप्लीट इमोशनल मेल्टडाउन हो रहा है, वो अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहा. ये बेजा बोझ नहीं है उसके ऊपर कि हम अपने भी एज एडल्ट्स और एज पेरेंट्स हम अपना इमोशन भी उसके ऊपर डाउनलोड कर दें? ये इंड्यूस्ड इमोशन है, और आपको ये जहन में रखना है कि उस वक्त ये उस सेंसेस में नहीं है कि वो आपकी बात समझ सकेगा, उसको कॉग्निटिवली ले सकेगा. फिलहाल आप जो बोल रहे हैं वो उसके टैंट्रम को इंक्रीज करेगा. तभी कहते हैं कि ये ऐसी नेगेटिव वर्ड्स तो स्पेसिफिकली उस वक्त यूज करना ही नहीं, क्योंकि बच्चा अपने होश में तो ऑलरेडी नहीं है. अगर आप उससे नॉर्मली बात करेंगे कि बेटा तुमने ये गलत कर दिया, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है, आप ऑलरेडी और इंड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर फीलिंग इंड्यूस कर रहे हैं. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम हमेशा से बोला जाता है कि स्पेसिफिक बोले कि अच्छा ओके, अगर आपको बॉल से खेलना है, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट दिस वर्क and then I will let you play with this. बिल्कुल सही. अच्छा अमरीन, इस मौजू पे हम दोबारा भी आएंगे, आपसे मजीद टिप्स लेंगे. स्पेसिफिक अपनी बात करें और उसको गैर मशरूत, यानी अगर आप बच्चे को कह भी रहे हैं कि ये बुरी बात है, तो उसको बताएं कि उसका कौन सा अमल, कौन सी बात बुरी है, रादर देन कि वो बच्चा ये समझे कि मैं बुरा हूँ. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा रफीक फ्रॉम टेक्सला. सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आयशा, क्या कहेंगी? आज का जो आपने टॉपिक रखा है, इट्स वेरी कॉमन टॉपिक एंड कॉमन डायलेमा इन अवर सोसाइटी एट ग्रास रूट लेवल. मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले शुरुआत यहाँ से करूंगी कि रवैया जाती और सलूकी अंदाज़े फिक्र और नुक्ता नजर से अगर हम देखें तो जिद इंसानी ज़ात और शख्सियत का वो अंसर है जो 2 धारी तलवार की मानद होते हैं. जिद अक्सर जीत जाती है, रिश्ते हार जाते हैं. रिश्तों की बका के लिए जिद का फना होना जरूरी है. और रही बात जिद्दी बच्चों की, तो मेरी ऑब्जर्वेशन बताती है कि कोई भी बच्चा बाय बर्थ जिद्दी नहीं होता. ये हठधर्मी और जिद का अंसर शऊरी और गैर शऊरी तौर पर हम उन्हें दे रहे होते हैं एज अ पेरेंट्स. इसके 2 पहलू हैं.
एक बेजा लाड प्यार बच्चे को बेहद जिद्दी बना देता है, हर बात में हाँ मिलाना। सेकंड वालिदैन की हट गर्मी और इनकार, हर बात पर इनकार, यानी कि बच्चे लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली आयशा, ये दोनों बातें आपस में इख्तिलाफ रखती हैं, दे कॉन्फ्लिक्टिंग। आपने कहा बेजा लाड प्यार यानी हर बात पे हाँ कहना, और दूसरी तरफ आपने ये कहा कि हर बात पे इनकार करना जब बच्चे ने ना बहुत ज्यादा सुना है। सो इन अदर वर्ड्स इसका एक बड़ा फाइन बैलेंस बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके एज पेरेंट्स, क्योंकि हम तो सब थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन उज़मा से और अहमद से मैं पूछना चाहूंगी उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये बैलेंस स्ट्राइक करना कितना आसान या मुश्किल है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। किस तरह की हम टिप्स दे सकते हैं लोगों को ताकि उनके बच्चों की जिद को बेशक वो मैनेज भी करें, बच्चों की किरदार साजी भी हो, लेकिन साथ साथ ट्रॉमा कॉज ना करें। तो उसके लिए हम टिप्स लेंगे हमारे तमाम पैनल से, लेकिन एक कॉलर की पहले बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जिद के माने होते हैं डट जाना। हाँ। तो अगर अच्छी बात पे कोई डट जाए तो उसका तो भला ही भला है, वो बहुत आगे जाके शान पे कमन डाल सकता है। और ऐसी जिद, अगर बच्चा आग से खेलने की ख्वाहिश करे और जिद पर जाए तो उसके लिए नुकसानदेह। बस देखना यही है कि जिद अच्छी तरफ ले जा रही है या बर्बादी की तरफ। बिल्कुल तो इसको सही। बड़ा अच्छा टॉपिक है, हाईली अप्रिशिएटिव मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे पहले जो एक कॉलर ने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि जी दो वजह होती हैं जिद की। नंबर वन कि आप बच्चे की हर बात को हाँ कहें और बेजा लाड की वजह से उसको जिद्दी बना दें, उसको इनकार सुनने की आदत ही नहीं है, वो जो चाहता है वो चाहता है कि बस मेरे मुंह से निकले और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। दूसरी तरफ अगर आप बच्चे को बेजा इनकार हर चीज में ना करेंगे, तब भी बच्चे के अंदर की एक रिबेलियस स्ट्रीक सामने आती है। तो उज़मा और अहमद, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि ये फाइन बैलेंस के कहाँ बच्चे को रोकना है, कहाँ बच्चे को हाँ कहना है, ये कैसे स्ट्राइक करें पेरेंट्स? जी उज़मा। सिद्रा, मैं ये समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीइंग अ पेरेंट ये है कि हम बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। तो अब जब हम बच्चों के इतने ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे तो फिर हम बैलेंस नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि बच्चा हर मौके पे हर लिहाज से सिर्फ हमारे मुताबिक चले, बच्चे की अपनी कोई मर्जी ना हो। जब ऐसा होगा तो फिर बैलेंस नहीं रह सकेगा। आप कुछ चीजों में जरूर बच्चे से अपनी बात मनवाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चे को भी उसकी मर्जी करनी देनी चाहिए। इवन बीइंग अ मदर, मैं खुद चाहती हूँ कि नहीं, बच्चे मेरे मुताबिक ही चलें, और मेरे बच्चे बहुत सारी चीजें खुद से करना चाहते हैं। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चे के जो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि वो उससे भी समझ आए कि मुझे मुस्तकबिल में, मुझे अगली जिंदगी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चलना है। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ हमारे मुताबिक चले, इससे बैलेंस नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजों में आपको बच्चे को भी आजादी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह ताला ने उसे भी आजाद पैदा किया है। लेकिन वालिदैन कहते हैं कि बस बच्चा सारी उम्र हमारा महकूम बन के रहे, ऐसी सिचुएशन में बैलेंस आना मुमकिन नहीं है। अच्छा अहमद, आप क्या कहेंगे? छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है, मिसाल के तौर पे बच्चा खाना नहीं खाना चाहता या घर का खाना नहीं खाना चाहता, बाहर से कुछ मंगवाना चाहता है। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि छोटा बच्चा बड़े मान से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है माँ बाप से। अगर इस चीज को उसकी जिद करार दे दिया जाए और उसकी कोई बात पूरी ना की जाए, ये भी तो बड़ा मनफी असर छोड़ेगी बच्चे की शख्सियत पे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। इसमें खास तौर पे मैं दो चीजों पे फोकस जरूर करना चाहूंगा जी। एक ये कि बच्चे को इंडिविजुअल के तौर पे तो आप देखें कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन ये देखें कि वो आपके अपने घर के प्रोडक्ट है। सही। जो रवैये आपके पूरे घर में हो रहे हैं वो उसी को ही डिपिक्ट कर रहा है जो कुछ भी आप कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू ये कि खाली जिद्दी होना एक ट्रेट है जो वक्ती तौर पे हो सकती है। सही। तो अगर उसका पैटर्न ऐसा नहीं है, यानी पैटर्न का मतलब यह है कि अगर आप पेरेंट्स के पास ये पूरा उसने एनालिस्ट किया हुआ है कि मेरा बच्चा क्या बिहेव करता है, किस सिचुएशन में जाके पैनिक करता है, कहाँ पे जाके इसकी फेवरेट चीज आती है तो ये एग्रेसिव हो जाता है या नहीं होता, इसके लिए पेरेंट्स को बड़ा माइंडफुल होकर दो काम करना होंगे। सही। एक तो ये कि अपने बिहेवियर देखें कि आपके बच्चे के साथ और बच्चे के सामने सोसाइटी में उसकी मदर के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ, उसके चचा ताया के साथ, खाला के साथ क्या ताल्लुक है आपका। आप किसकी इंसल्ट ज्यादा करते हैं, किसके साथ बदतमीजी करते हैं, कहाँ पे आप
ڈٹ جاتے ہیں. اچھا لیکن احمد تھوڑا سا میں اس کو لائٹ ہارٹڈ بنانا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ بچوں کا اکثر جیسے میں نے بتایا نا اینٹی سوشل بیہیویئر ہو گیا ہے, بازاروں میں کھلونوں کی دکان پہ جانے کی, مالز میں جانے کی بچوں کو ایز سچ عادت نہیں ہے. اب جب جا رہے ہیں دوبارہ سے زندگی ریزیوم ہو رہی ہے تو ہم اکثر دیکھتے بچہ اپنی ضد پہ اڑ کے وہاں پہ رونا دھونا ڈالے ہوئے, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کمپلیٹ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ نے ایسی سچویشن فیس کی ہے اور اس وقت آپ نے کیا کیا؟ دیکھ لیں, اگر آپ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے تو ساتھ چلے جائیں, جا کے لے لیں. صحیح, لیکن بڑی سادہ سی چیز, کچھ چیزیں ٹپس بڑی سادہ سی ہوتی ہے نا. ہاں اچھا مجھے بتائیں لیکن ارد گرد لوگوں کا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیچارگی کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسی وقت ٹھکس لگائیں اور اس کو انسان کا بچہ بنائیں؟ سدرا ان کو دیکھنے دیں. دیکھیں لوگوں کو دیکھ کے تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا. آپ کو اپنے بچے پہ فوکس کرنا ہے. ہوگا یہ کہ جب آپ لوگوں کی پرواہ کریں گے تو اس کو بھی کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں شرمندہ ہوا ہوں, اور اس کی مسلسل آپ ٹیوننگ یہ کرتے جا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو گے تمہیں لوگوں کی پرواہ کرنی ہے. اچھا لیکن میں نے نا پتہ ہے دو رویے دیکھے ہیں. عظمیٰ یہ آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. دو طرح کی مائیں میں نے دیکھی ہیں جب بچے کو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. ایک جو خاموش طریقے سے دانت پیس پی کے بچے کو نا اس وقت تھریٹس دے رہی ہوتی ہے کہ تم گھر تو چلو, ابھی تو تم یہاں پہ اپنی چلا رہے ہو, میں تمہیں گھر جا کے سیدھا کرتی ہوں, اور وہ ایک خاموش طریقے سے اس پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. دوسری ماں وہ ہوتی ہے جو کمپلیٹ اگنور کر رہی ہوتی ہے, جو کہتی ہے یہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں, یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا یہ میں نے اس کو مجبوری ہے کہ گھر لے کے جانا ہے, لیکن پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. آپ کا رویہ کون سا والا ہوتا ہے, اور آپ کے خیال میں دونوں پہ دیکھنے والوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ اچھا سدرا, آپ نے دو قسم کی مائیں بتائیں. ایک اور بھی ہوتی ہیں جو پبلک پلیسز میں ہی بچوں کی ٹھکائی بھی کر رہی ہوتی ہے, میں نے بہت دفعہ دیکھا بھی ہے, اور پھر میں اپنے بچوں کو ایگزامپل دے رہی ہوتی ہوں کہ یہ دیکھو. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پبلک پلیسز میں بچوں کی ٹھکائی, لیکن اس میں بچوں کی بہت انسلٹ ہوتی ہے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, میں نے بھی ایک ایسی ماں دیکھی تھی, ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا, ایئرپورٹ کی کھلونوں والی دکان پہ وہ بچہ اڑ گیا تھا کہ مجھے کوئی مہنگا کھلونا لینا ہے, تو انہوں نے ہر طرح سے اس سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو کہا کہ میں وہاں جا کے تمہیں لے دوں گی فلانا, اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے بعد تھریٹس بھی شروع ہو گئی کہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گی, اور دیکھو یہ بہن کتنی اچھی ہے, اس نے تو ایسا نہیں کیا. لیکن وہ بھی جوان ڈٹا رہا, اس نے جب تک وہ کھلونا نہیں لے لیا اس نے ہتھیار نہیں ڈالے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن کے میں ذرا امرین کی طرف آؤں گی کہ اس وقت ایسی سچویشن میں پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکرم قریشی احمدآباد. جی اکرم صاحب, آپ بتائیے آپ کے بچوں نے کبھی ایسی زوردار زبردست دھواں دار ضد کی ہے کسی شاپنگ مال میں یا کسی کھلونوں کی دکان میں؟ دیکھیں صدرا اقبال صاحب, بچہ تو بچہ ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے, بچہ تو بچہ ہوتا ہے. آپ کے پاس رینج میں جو تصویریں بنی ہوتی ہے نا اس میں رنگ بھرنا ہوتا ہے. کچھ میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پہلے سے زیادہ بگاڑ دیتے ہیں, کچھ آپ کی طرح سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اسے اتنی خوبصورت بناتے ہیں دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. بچے کو بنانے میں بگاڑنے میں ماں اور باپ کا دونوں کا ہاتھ ہے. سنیں, جہاں ہماری سوسائٹی کے مختلف پہلو, بعض جگہ میں گیا ہوں تو بچے دیکھے کو اچانک مہمان آیا, اس کے سامنے بسکٹ رکھے تو وہ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح ہم دشمن کی فوج پہ پڑتے, تو نتیجہ جو وہ سب کے ساتھ کھا کے چلے گئے. صحیح, بالکل صحیح. مہمان بیٹھا رہ گیا. سنیں نا, اب اصل قصور ماں باپ کا ہے کہ ان کی تربیت کرے. دیکھیں یہ تربیت کا فقدان ختم ہو گیا. سدرا اقبال صاحب, جس ماحول سے آپ بڑی ہوئی ہیں, ہم سارے بڑے, آپ بھی بچے تھے, اکرم صاحب لیکن ہمارے یہاں نا دیکھیں دو چیزیں تو واقعی چینج ہوئی ہیں. جو آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں نا, نمبر 1 کئی پیرنٹس اتنی اجلت میں رہتے ہیں, خود اتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے زندگیوں میں اتنی مصروفیات ہوتی ہے کہ وہ تربیت کا مطلب سمجھتے ہیں سختی کرنا یا مار پیٹ کرنا. دوسرا یہ کہ اگر پیرنٹ اپنے بچے کو ڈیو ٹائم اور اٹینشن نہیں دے پا رہا تو کبھی کبھار لاڈ پیار سے کھلونے دلا کر باہر جو سو کالڈ کوالٹی ٹائم کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور امرین, یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, خاص طور پہ ورکنگ مدرز کا یا ضرورت سے زیادہ مصروف جو والد ہیں ان کا یہ ڈیلیما ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیونکہ بہت تھوڑا وقت گزارتے ہیں تو وہ تربیت سازی کا وقت نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتے ہیں یار بچہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو, اس کو خوش کر دو, کہیں نہ کہیں وہ اپنی گلٹ کو بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گی اس پہ؟ اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں اوور کمپنسیشن, کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے
دے سکتے تو وہ جو مانگ رہا ہے دے دو, جبکہ یہ ایک نیگیٹو افیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. بچے اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کچھ بھی مانگوں گا امی مجھے دلا دے گی, اور پھر کل کو آپ نہیں دلائے اگر تو بچہ وہی ضد پہ آ جاتا ہے. اچھا, لیکن اسی چیز کو عظما آپ کے پاس اگر لے کے جاؤں, تھوڑا سا مدرس کو ہمیں سلیک کٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ جن کے 2 یا 3 بچے ہوں. تو ماں بھی بیچاری ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تھک جاتی ہے پورا دن کام کر کے, مختلف سچویشنز کو کر کے. ایک پوائنٹ پہ آ کے اگر بچے کو وہ تھوڑا سا لیوے دے دیتی ہے کہ چلو جی تمہارے سونے کا وقت ہے لیکن تھوڑی دیر تم کارٹون دیکھ لو, یا چلو ویسے تو تمہیں ابھی پڑھائی کرنی چاہیے لیکن تھوڑی دیر تم گیجٹ استعمال کر لو. دیکھنے والے خصوصاً اگر ددیال ساتھ میں دادی یا نانی وہ کہہ رہے تم تو بچے کو بگاڑ رہے ہو, تو آپ ایسی ماؤں کے لیے کیا کہیں گی؟ چترا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ بچہ ہمارے گھر کی پروڈکٹ ہے, ہماری اپنی پروڈکٹ ہے, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی اور ہی ہے, ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ بچے کو بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایون میں بینگ اے مدر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت سخت ہو جاتی ہوں. ابھی مجھے اس پروگرام میں بہت گلٹ فیل ہو رہا ہے مختلف باتیں سن کے کہ نہیں یار, اور میں یہ عہد کر رہی ہوں کہ نہیں میں نیکسٹ ٹائم اپنے بچوں نہیں, میں بالکل چاہتی ہوں عظما کہ آپ نے نا گلٹی نہیں ہونا, کیونکہ آئی تھارلی فیل فار پیرنٹس ایز ویل, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس بھی ہیومن بینگز ہیں. بچوں کو پیرنٹس کو اس یونٹ نے ایک ساتھ چلنا ہے. تو آن لکرز کو چاہیے, خاص طور پہ جو مہمان آتے ہیں, جو خالہ پھوپھیاں دادی نانی آتی ہے, ان کو جج نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پیرنٹ کو یا بچے کو کہ بھائی تم دیکھو بچے کو تم نے ابھی کھانا نہیں کھلایا, اس کو تم چپس کھانے کی اجازت دے رہے ہو. یو ہیو ٹو سم ٹائمز گیو سم لیوے. ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں, پھر بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا, پہلے تو آپ کو آج ٹی وی کی سالگرہ مبارک. بہت شکریہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. ریکارڈنگ پروگرام چل رہے تھے, مجھے پتا ہی نہیں تھا, میں اتنا سالگرہ کا وش کرنے کے لیے کرتی رہی. ابھی تو میں نے بچوں کی ضد پہ بات کرنے کے لیے پوچھا, حالانکہ میں تو سنگل ہوں, لیکن ظاہر ہے میری بھتیجیاں ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, جو ہر ضد پوری کرتے ہیں, چاہے بچہ کسی کو دیکھ کے ہر ضد نہیں پوری کرے, ماں کو تو پتا ہوتا ہے نا بچے کو کون سی چیز چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم دوسروں کے بچوں کے اور دوسروں کی سچویشنز پہ زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. یعنی ہم ماں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دیکھو تمہارا بچہ ضدی ہو جائے گا. ماں کو بھی تو پتا ہے نا اس کے بچے کی نیچر کیا ہے. لوگوں کی باتوں کی تو پرواہ نہیں کرنا چاہیے, ہم اپنے بچوں کو تو دیکھتے نہیں, لیکن یہ کہ جس کوئی بچہ چیز مانگ رہا ہے اس وقت نہ دو, تھوڑی دیر بعد دے دو, لیکن ہر فرمائش پوری نہ کرے. اس سے بچے کو بڑے کا یہ ہوتا ہے کہ میری تو ہر فرمائش ہی ضد پوری ہوتی ہے. ماں کو تو پتا ہوتا ہے نا وہ. اچھا, میں اس کو بھی ویسے سائیکولوجیکلی وزٹ کرنا چاہوں گی. کئی لوگ ہمارے یہاں اس وقت کال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو مانگے اس کو اس وقت نہ دیں, تھوڑا سا تحمل کے بعد دیں. لیکن امرین, کیا اس کا اس ترسانے کا یا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا بچے کی واقعی کردار سازی ہوتی ہے یا وہ بگڑ جاتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پتہ نہیں کس نے پاکستانی پیرنٹس کو یہ صلاح دی ہے کہ بچوں کو نا فوراً کوئی چیز نہیں دینی, ان کو ترسانا ہے. ہم آدھا بچپن ترستے ہوئے ہمارا گزر گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس سے بچے کی کردار سازی ہو رہی ہے, وہ اچھے برے کی تمیز سیکھ رہا ہے, اور اس پہ کہاں غلطی ہو جاتی ہے؟ امرین, کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے اگر سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کہ اگر آپ اس وقت فوراً سے بات مان لیں گے تو اس کی امپلسیوٹی اور بڑھ جائے گی. تھوڑا سا امپلسیوٹی کنٹرول کرنی ہے تو تھوڑی دیر آپ کو اسٹاپ کرانا ہے اور آپ کو ایک گول دے دینا ہے, اچیویبل گول. بہت ضروری ہوتا ہے اچیویبل گول. جیسے اگر آپ اس کو یہی کہیں گے کہ پورے محلے میں فرسٹ آؤ گے تب میں آپ کو یہ بال لے کے دوں گی, تو وہ کہے گا آئی وڈ رادر گو اینڈ اسٹیل دیٹ, رائٹ. یعنی ایک پوائنٹ اگر آپ نے ہر دفعہ بچے کو منع کرنا اور ترسانا شروع کیا تو وہ ان دی اینڈ وہ آپ اس کو منع نہیں کر رہے, وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے آپ سے نہیں ہوگا, میں کوئی اور طریقہ اپنا لیتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کوئی منفی طریقہ ہو, کسی اور کے رجحانے سے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے, چوری کرنے لگے, کسی اور سے ضد کرے. سو یو ہیو ٹو بی ویری 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 آف دیٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں نسی عمران بات کر رہی ہوں راجن پور سائڈ سے. ہاں جی, کیا میری بچی تقریباً اب 13 سال کی ہوئی ہے. جب سے پیدا ہوئی ہے ہوش سنبھالا ہے, میرے خاوند نے اس کی ہر بات مانی. ایون وہ اسکول میں جاتی تھی, ٹیچرز کو کہا جاتا اس کو ڈانٹنا مت, وہ ڈانٹتے نہ, وہ اس نے ٹیوشن نہیں پڑھی, اس نے کچھ نہیں پڑھا, اس کو کچھ نہ کہو مارو نہ, اس کی ہر خواہش پوری کی. ابھی تک
ابھی وہ باپ کا کہنا بالکل نہیں مانتی, میرے ڈرس کی وجہ سے میرا کچھ کہنا مانتی ہے, اور دن میں 1/2 لیٹر وہ 5 دفعہ پیتی ہے, اتنا کھاتی ہے, اتنا چیزیں استعمال کرتی ہے بے بہا, یعنی کہ دن میں وہ 500 یا 600 روپے خرچ کر دیتی ہے. واو. اور آپ کو ڈسپلن کرنا اب مشکل لگ رہا ہے کیونکہ وہ ٹین ایجر ہو چکی ہے, آپ کی بچی 13 سال کی ہے نا؟ شروع سے سسٹر یہ 6-7 سال کی بات ہے, اسے نرسری سے لے کے ابھی تک کسی ٹیچر نے ڈانٹ نہیں دی, نہ اسے کوئی پڑھایا ہے, نہ اسے کوئی ڈانٹ دیتا ہے, نہ اسے کوئی سمجھاتا ہے, کسی کو کچھ نہیں کہنے دیتے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے, میری بچی کو ڈانٹو مت. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کا آپ کے باقی بچوں پہ کیا اثر پڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ نے بہت ڈانٹا ہے لیکن اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہی, اب یہ آپ کے سامنے جواب دے رہی ہے, آپ کی ضد کر رہی ہے اس کی, مطلب آپ بتائیں 500 روپے دن میں خرچ کرتی ہے وہ. صحیح. دیکھیے یہ تھوڑا سا آپ کے لیے بہت ہی ٹرائنگ ٹائم ہے میم, بہت شکریہ یہ شیئر کرنے کا, اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بچے کی ضد کو نہ سدھارا جائے یا اس کو نارمل پیرنٹنگ میتھڈز نہ اپلائی کیے جائیں تو پھر وہ باقی بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. یہاں سب سے زیادہ ٹربلنگ یہ ہے کہ آپ کے باقی بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت نرم ہے اور ہم پہ آپ سختی زیادہ کرتے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ ہمارے ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں. احمد سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ 13 سال کی بچی ہے, اب وہ کسی کے کہے میں نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ جیسے انہوں نے ابھی بتایا نا سدرا کہ اسکول میں بھی انہوں نے ٹیچر کو بھی منع کر دیا تھا کہ بچے کو ڈانٹنا نہیں. یہ سب سے خطرناک بات ہے. ہم بچپن سے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ کسی چودھری صاحب کا بچہ, بڑی مشہور کہانی آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ منع کر دیا کسی نے اور اس کے بعد پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکو بن گیا یا بڑا قاتل بن گیا. تو یہ سب سے خطرناک بات ہے. بچوں کو آپ کو کسی سچویشن سے بچانا نہیں ہے, بالکل اس سے گزرنے دیں. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اٹ از اباؤٹ بانڈنگ. میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کروں سدرا, میری بھی چھوٹی بیٹی ہے, تو وٹ آئی ڈو از جب یہ کووڈ وغیرہ بھی ساتھ آیا تو میں نے خاص طور پہ یہ خیال رکھا کہ بچیوں کا خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بڑی ٹف ہے زندگی, خاتون کے لیے بہت مشکل ہے. صحیح. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچے کو تائیکوانڈو سیکھنا چاہیے. ہم نے اس کو, میں نے خود جا کے پرنسپل صاحب سے بات کی, ان ٹیچر سے بات کی جو تائیکوانڈو کے ہیڈ ڈان تھے, اس کے بعد ان کا سارٹ آف کہہ لیں کانٹریکٹ کروایا کہ آپ یہاں پہ یہ ارینجمنٹ کریں. پھر اسی طرح سے ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو سپورٹ کیا. اچھا میرے پاس وقت کم ہے. احمد آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا رول یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ بچے کی ہر خواہش پوری کریں, وہ تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بنائی ہے, آپ کیئر گیورز ہیں, لیکن آپ کا ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ آپ بچے کو زندگی میں انسپائر کریں کہ وہ جو چیزیں پانا چاہتا ہے, جو اس کی گولز ہیں, جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں, وہ اس کی طرف آگے بڑھے اور اس کے لیے جستجو کرے. اگر آپ نے ہر چیز پلیٹر میں رکھ کے اس کو دے دی تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بھلا نہیں کر رہے بلکہ اس کا نقصان کر رہے ہیں. آئی تھنک دس واز اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عظما, امرین اور احمد موجود تھے, لیکن یہ جو خصوصی سچویشن تھی اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کمنگ شوز میں ضرور ایڈریس کریں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.